بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نسیم فاروق، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم آپ سے مختلف موضوعات کی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سیلاب کی تباہ کاریاں جو پورے ملک میں گزشتہ 10 سالوں سے کے بعد جو سیلاب آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قہر سمجھ لیں۔ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ہمیں استغفار پڑھنی چاہیے، مگر اس ساری صورتحال میں ہمارے سندھ، بلوچستان، KPK، پنجاب سب سے زیادہ جو تباہی دیکھنے میں آئی وہ ہمارے صوبہ بلوچستان، جہاں پہ 300 کے قریب لگ بھگ اموات ہوئی، جس میں چھوٹے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر جو تباہی آئی ہے سیلاب سے، ہزاروں کچے مکانات، اور اسی طرح KPK میں جو غلط پلاننگ کی وجہ سے نالوں پہ ہوٹلز کی تعمیرات اور دوسری چیزیں پہلے گورنمنٹوں نے جو ان کو الاؤ کیا، جو کہ انتہائی غلط اور نامناسب تھا، اس کی وجہ سے جب گلیشیئر اوپر سے پگھلے اور اس کے بعد یہ سیلابی پانی بارشوں کا جب آیا تو اس نے تباہی ڈال دی اور عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ ہم آپ سے ذکر کریں گے سندھ کی تباہ کاریوں کا، جہاں پہ لوٹ مار، کرپشن، اور جو لوگ بیچارے سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان، جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور اس کے بعد اب بیماریاں بھی پھوٹ رہی ہیں، جس میں ڈائریا اور دوسری بیماریاں، جس کی وجہ سے انہیں دواؤں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ مگر ہماری موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ، اور خاص کر جو 15 سال سے سندھ کی اوپر مسلط ہے آصف زرداری ٹولہ، جس کو یہ صرف فوٹو سیشن کرانے تو جا رہے ہیں، مگر انہوں نے اربوں خربوں روپے پاکستان کے لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ انہیں آج خدا کا خوف نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اپنی جیب سے پھوٹی کوڑی نہیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ شہباز جو اپنے آپ کو شعبدہ گیریوں میں لگا رہتا ہے، شوبازیاں کرتا ہے، جا کے ہیلی کاپٹروں میں فوٹو اور ویڈیو بنواتا ہے، اس شخص نے بھی ایک ڈھیلا نہیں دیا سیلاب کے ماروں کو۔ اسی طرح سے اس کا بڑا بھائی لٹیرا بھگوڑا، جو پاکستان کا اربوں خربوں روپیہ لوٹ کے پاکستان سے اشتہاری ملزم ہو کے بھاگ گیا ہے، وہ شخص وہاں سے فون کر کے کہتا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے امداد کے لیے آپ لوگ کچھ کریں۔ ارے بغیر تو تم لوگوں نے ایون فیلڈ بیچ کے 1% بھی اس کا دے دو تو کہتے غریبوں کی دعائیں تو کم از کم لو، تم ان کی آئیں اور سسکیاں تمہیں لے ڈوبیں گی، اور تمہارا وقت آخر آ چکا ہے، تم انشاءاللہ اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکو گے۔ سندھ کے اندر وہ جو فریال تالپور ہے، آصف زرداری کی بہن، اس کے شوہر نے منور تالپور، جس کا نام ہے، 40 لاکھ مچھر دانیاں اس کے گودام سے برآمد ہوئی ہیں۔ 40 لاکھ جو کہ سیلاب زدگان کے لیے امداد کے لیے آئی تھی، وہ اس کے گودام میں پہنچ گئیں۔ اسی طرح غیر ملکی امداد جو کہ کہتے ہیں چائنا اور UAE اور دوسرے ممالک سے ان کی مدد کے لیے آ رہی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں یہ لوگ رستے میں کہ وڈیرے یہ لوٹ مار کر کے اپنے گوداموں میں لے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی جیبوں سے بھی کچھ کرتے، نہ کہ وہ اس کو بھی لوٹ کے اس میں بیچ کے کھا رہے ہیں اور اپنے گوداموں میں سیو کر رہے ہیں جا کے۔ ان پہ خدا کا قہر نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟
اسی طرح سے ان لوگوں نے جو یہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں آئی ہیں، اس میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے، ان وڈیروں کا، ان پیپلز پارٹی کے ٹولے کا۔ انہوں نے اپنی زرعی زمینوں کو بچانے کے لیے، اپنے باغات کو بچانے کے لیے بند توڑے، اور بند توڑ کے پانی سارا کچے میں اتار دیا، جا کے کچے گھر، اور غریب جہاں رہتے تھے وہ بیچارے، اس میں کافی لوگ مرے، تقریباً 1200 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں ابھی تک جو فگر انآفیشلی آ رہی ہے، جس میں 1200-1500 لوگوں کی اس میں لقمہ اجل بنے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ موجودہ گورنمنٹ جو کہ جشن منا رہی ہے، IMF کا جو قرض ملا ہے ان کو، جو کہ واپس کرنا ہے، ہم نے یہ بھول گئے کہ یہ واپس کر رہے ہیں، مگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری لوٹ مار کے لیے مزید ہمیں مل گیا ہے۔ 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے، اور یہ اس میں جشن منا رہے ہیں، نہ کہ یہ جا کے وہاں پہ سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا آرمی چیف وہ خود میدان میں اترا ہوا ہے، وہ خود میدان میں آیا ہوا ہے لوگوں کی امداد اور بحالی کے لیے، کہ ان کی داد رسی کے لیے، مگر اس گورنمنٹ کو، اس کے وزراء کو، اس کا جو آصف زرداری کا بیٹا ہے، اس کو سوائے فوٹو سیشن کرنے کے دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ بے نظیر وہ مریم نواز، جو کہ پھر پہنچی دوبارہ وہاں پہ، ایک عورت نے وہ بڑا شور مچایا، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس پہ وہ کہ مریم نواز ہمیں کچھ دے کے نہیں گئی اور ہمیں بیوقوف بنا کے گئی ہے، تو اس کے بعد وہ دوبارہ اس کو جا کے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو امداد دی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی پروٹوکول کے ساتھ وہ واپس آئی ہے۔ تو انہوں نے یہ تو حشر کیا ہوا ہے اس ملک کا، اور پھر یہ چکر میں کہ انہوں نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے، آنے والی نسلوں کو مہنگائی کا طوفان سر پہ، بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں لوگ کہتے ہیں پریشان ہیں، کہتے ہیں مہنگائی سے، پھر اس کے باوجود یہ پھر مزید لوٹ مار کرنے کے لیے ان کو اقتدار، کیونکہ ہمیں 2 سال کی چھوٹ مل جائے، ہم سال بھر سے پہلے الیکشن نہیں کراتے۔ آج اس ملک کی تباہی کو ختم کرنے کے لیے اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ کرائے گئے تو یہ ملک، اللہ نہ کرے یہ ملک کسی بہت بڑی مصیبت میں جانے والا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ان لوگوں کو، ان کو ہوش کے ناخن نہیں، ہمارے جو سربراہان ہیں، جو اس حکومت کے امپورٹڈ حکومت کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شعبدہ شہباز شریف اور اس کے وزیرہ، سارے ضمانتوں پہ ہیں، اور صرف ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ NRO لے کر اپنے کیسز کو نپٹائیں، اور جو رہ گئے تھوڑے بہت کیسز ان کو بھی نپٹائیں۔ NRO اپنا انہوں نے لے لیا، انہوں نے تمام مقدمات نیب کو ختم کر دیا تقریباً، اس پہ ایسے آپ پڑھ دیکھیں گے اور سنیں گے تو حیران پریشان ہوں گے۔ پھر دوسری بات، عمران خان کو، جو کہ ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت پاکستان کا، نمبر 1 قیادت ہے اس ملک کی، اس کے اس قدر اس کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، اس کے کارکنوں پہ کیسز بن رہے ہیں، اور اس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس دہشت گردی کے اوپر پورے انٹرنیشنل میڈیا نے ان پہ شکلوں پہ تھوکا ہے کہ تمہارے ملک میں اتنا پاپولر لیڈر، اس کے اوپر تم دہشت گردی کے مقدمہ۔ آج جج نے اس سے سوال کیا ہے، اس کے پراسیکیوٹر سے، کہ بھائی اس کے کون سی کلاشن کوف نکلی ہے، کون سا وہ اس کا جرم ہے، کون سی جیکٹ اس سے نکلی ہے اس کو، تو اس کو یہ مقدمات تو اڑ جائیں گے، سارے جھوٹے مقدمات جتنے بنے اس پر انشاءاللہ ضمانتیں ہوتی جا رہی ہیں، کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اب ان کو ہر دفعہ یہ منہ کی کھا رہے ہیں، جتنے آج وہ دہشت گردی کے مقدمہ کورٹ نے ختم کیا تو اس میں 4 مقدمات اور انہوں نے اس میں ڈال دیے اسی FIR کے اندر۔ تو آپ دیکھیں ان کا حشر ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ یہ صرف بغض عمران میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، ملک میں تباہی لگی ہوئی ہے، ملک کی معیشت کا بیڑا گر ہے۔ پھر یہ بجلی کے بل پہ 4-4.5 روپے بڑھانے کی، آج کل میں کسی وقت بھی آپ کو بیڈ نیوز ملے گی۔ یہ پیٹرول کی بھی قیمت بڑھائیں گے، جو کہ ان کا پورا ارادہ ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھانے جا رہے ہیں، جبکہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمت کم ہو چکی ہے۔ عمران خان کے وقت سے پہلے جو قیمت تھی وہ آج کی اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے۔ یہاں پیٹرول سستا ہونا چاہیے تھا، یہ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔
یہ لوٹ کھسوٹ کرنے کے لیے یہ لوگوں کی جیبوں سے مال نکلوا رہے ہیں، غریبوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کے جینا دشوار ہو گیا ہے۔ آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھیں، 50 ہزار روپے کے بل، جو ایک متوسط طبقہ جو 8-10 ہزار روپے کے بجلی کا بل بھرتا تھا، اب وہ بجلی کا بل بھرے یا کیا کہتے ہیں اپنا گھر کا کرایہ دے یا اپنے بچوں کو روٹی کھلائے، اس کے باوجود یہ عوام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ عوام کا ان کو وہ ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مقصد میں اپنی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے وہ مرا جا رہا ہے کہ اسے اوپن گراؤنڈ دے دیا جائے، اسے پاکستان لایا جائے، اس کے مقدمات ختم کر دیے جائیں۔ نواز شریف کے وہ یہاں سے بھاگا تھا، بھگوڑا، چور، نااہل، وہ پھر پاکستان آنے کے چکر میں اور اپنی بیٹی کو بھی فری وہ دلوانے کے چکر میں کہ اس کو بھی کہتے ہیں اس کے بھی مقدمات ختم کر دو، مریم نواز کے بھی، تاکہ باپ بیٹی مل کے لوٹ مار کریں پھر۔ تو ان کو اللہ ان لوگوں سے جان چھوڑائے، اس قوم کی جنہیں اس کو برباد کر کے رکھ دیا، اس قوم کو 30 سال سے اس ملک کو نوچ رہے۔ ادھر آصف زرداری اینڈ کمپنی نے گودام کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جن لوگوں کو اس پہ مامور تھے، اس گوداموں پہ جہاں گندم پڑا ہوا تھا، اس گندم کی 4,500 بوریاں ختم ہو گئی ہیں، سیلاب سے برباد ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد پہلے انہوں نے سوچا چھوڑا کہ چوہے کھا گئے، وہ انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دی۔ یہ تو حال ہے ان کا، یہ تو حال ہے ان کا۔ ان کے پوچھو، ان کے یہ آج اقتدار میں چور، لٹیرے، اچکے، بدماش، اور ایک اکیلا وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ تو اس کو کیسوں میں مختلف کیس، 2 ختم ہوتے، 4 کیس FIR کٹ جاتی ہیں۔ ان کے تو سب پہ موجود ہے توہین عدالت، کیا توہین پاک آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان لوگوں نے کیا نہیں کہا، جنرل باجوہ صاحب کے متعلق کیا نہیں کہا ان لوگوں نے، سارے کلپس موجود ہیں، ریکارڈ کے اوپر سب کچھ ہے۔ آج وہ اس نے 2 لفظ ایک جلسے میں کیا کہے کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا، اس کو نااہلی کے۔ اور جب وہ کل کورٹ نے ان کو دوبارہ 1 ہفتے کا ٹائم دیا، اطہر من اللہ صاحب نے اس کو 1 ہفتے کا کہا کہ آپ سوچ کے اس کا دوبارہ جواب داخل کریں، تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ تو تیار بیٹھے تھے، باہر پریزیڈنٹ وین کھڑی ہوئی تھی کہ اس کو کہتے ہیں جیسے ہی اس پہ کورٹ سزا دے گا ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔ ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ تو یہ سب ساری صورتحال ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور جو اس کے کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔